ڈرائنگ روم میں دھواں ہلکی دھند کی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ موٹے پردے آدھے گرے ہوئے تھے جن کے بیچ سے دوپہر کی مدھم روشنی اندر سرک آتی اور قالین پر بے جان سی لکیریں بنا رہی تھیں۔ جبران صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہو رہا تھا، اور جس انداز میں وہ بیٹھا تھا وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ انگلیوں کے بیچ سگار راکھ دان کے کنارے ٹھہری راکھ اور آنکھوں میں ایسی بے پرواہی جیسے کمرہ نہیں کوئی گزرگاہ ہو جہاں سب آتے جاتے رہتے ہیں۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا، مگر اس کی موجودگی میں وہ دروازہ بھی کسی حد بندی کی طرح لگتا تھا۔ ہلکی سی آہٹ ہوئی، بہارے گل چائے کی ٹرے تھامے دہلیز پر رکی۔ 16 سالہ معصوم حسینہ جسے دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا وہ مری کی شہزادی ہے۔ اس کے قدم جیسے فرش سے چپک گئے ہوں، سر جھکائے، آواز دھیمی مگر صاف تھی۔ وہ معصوم لہجے میں بولی، مورے نے آپ کے لیے چائے بھیجی ہے، اجازت ہے تو لے آؤں؟ انداز ہچکچایا ہوا تھا۔ جبران نے سگار ہونٹوں سے ہٹا کر دھواں اوپر کی طرف چھوڑا، نظر اٹھائے بغیر بولا، کمرے میں داخل ہو چکی اور پھر اجازت مانگ رہی ہو؟ اس طرح کمرے میں داخل ہوا جاتا ہے؟ ادب و آداب نہیں سکھائے تمہاری مورے نے تمہیں؟ باہر کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دی جاتی ہے، جب تک اندر موجود شخص اجازت نہ دے باہر موجود شخص اندر نہیں آ سکتا۔ اتنا نہیں سیکھا تم نے؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ بہاریں چونکی، سفید چہرہ شرم سے بے اختیار لال ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کی عمر کے لحاظ سے اس کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی، جیسے جلدی جلدی بڑا ہونا سیکھ لیا ہو۔ اسے وہیں جم کے کھڑا، وہ بے اختیار بولا، اب لے آئی ہو تو آ جاؤ اندر۔ جبران نے قدرے اقتحار سے کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہ جانی کیوں اس کا چہرہ قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسی خوبصورتی اس نے لندن کے کسی بھی شہر میں نہیں دیکھی تھی، جو پہلی بار وہ مری میں دیکھ رہا تھا، مگر اپنی خجالت چھپانے کے لیے وہ سرد لہجہ اختیار کر گیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب پہنچی، میز پر ٹرے رکھتے ہوئے اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپی تھیں۔ کپ کی ہلکی سی جھنکار کمرے میں پھیل گئی تھی۔ بہاریں خود کو سنبھال کر بولی، آپ کے لیے کھانا بھی بن رہا ہے، اگر کچھ خاص چاہیے ہو تو بتا دیں، میں بنا دوں گی۔ لہجہ سہما ہوا تھا، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا جبران اس کے آنے پر اس طرح باتیں سنائے گا۔ جبران ایک لمحے کو خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے بہارے کو دیکھا، سر سے پاؤں تک جیسے کسی بات کو پرکھ رہا ہو، پھر اچانک بولا، ایک سیکنڈ، کیا تم بہارے ہو؟ ظہیر چاچو کی بیٹی؟ سچ بتانا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے حرکت کرنے لگا تھا۔ جس کے لیے وہ آیا تھا کیا وہ سامنے کھڑی تھی؟ نہ جانے کیوں اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ سامنے موجود کھڑی لڑکی ہی بہارے ہو، اور کہتے ہیں نا کبھی کبھی دعائیں خدا تعالیٰ فوراً سن لیتا ہے۔ اس کی بھی سن لی گئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی تھوڑا حیران ہوئی تھی، مگر پھر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، صوفے کا کشن ذرا سا دب کر واپس آیا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ آنکھوں میں حیرانگی بسی ہوئی تھی۔ وہ گمان کر کے آیا تھا کہ کوئی معمولی چھوٹی بچی ملے گی، لیکن وہ ایک خوبصورت دوشیدہ تھی جسے دیکھ کر اگلا شخص نظر ہٹا ہی نہ سکے۔ بہارے آہستہ سے بولی، جی میں بہارے ظہیر ہوں اور 16 سال کی ہوں۔ پھر جیسے فوراً یاد آیا، آپ کو کوئی کام ہے؟ آپ نے بتایا نہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی جبران بولا، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ جبران کی آواز میں سوال کم جانچ زیادہ تھے۔ اس نے پھر سر ہلایا، نظریں فرش پر تھیں۔ آپ میرے شوہر ہیں، 5 سال پہلے آپ سے ہی میرا نکاح ہوا تھا، مجھے یاد ہے۔ وہ فطری شرم کے بغیر سادگی سے بولی تھی۔ جبران کے چہرے پر ایک پل کو حیرت ابری، پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ لبوں پر رینگ گئی تھی جو آنکھوں تک نہ پہنچی۔ تم اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ اگر 16 برس کی ہو تو لگ کیوں نہیں رہی؟ مجھے کافی عمر لگ رہی ہے تمہاری، ایسا کیوں ہے؟ اس کی جسامت باقی ایک 20 سال کی لڑکی کی مانند لگ رہی تھی، اس لیے وہ حیران ہو گیا تھا۔ بہاریں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے بات سمجھ نہیں آئی ہو۔ میں سمجھی نہیں، آپ کا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز تفصیل سے بتائیں گے؟ الجھی بولی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، سگار راکھ دان میں رکھ دیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم کافی خوبصورت ہو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کوئی بچی ہی ملے گی مجھے آج بھی، لیکن تم تو کافی بڑی ہو چکی ہو۔
لندن میں اس عمر میں لڑکیاں انڈے کے خول سے نہیں نکلتی اور تم یکسر مختلف ہو، ایسا کیوں ہے؟ یہ الفاظ کمرے میں گونج کر بہارے کے دل پر کہیں ٹھہر گئے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ آپس میں بھینچ لیے تھے۔ وہ سب گھبراتا ہوا دیکھ کر جبران بے اختیار بولا، خیر جاؤ۔ جبران نے بات سمیٹتے ہوئے کہا، کچھ چاہیے ہوگا تو بلا لوں گا، ابھی فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں پرسکون ہو کر بیٹھا ہوں، اور ہاں بہتر ہوگا اپنی والدہ کو بھیجو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ بہارے نے معصومیت سے سر ہلایا، وہ پیچھے کو مڑی، قدم اسی احتیاط سے اٹھائے جس سے آئی تھی۔ دہلیز پار کرتے اس نے ایک لمحے کو رک کر کمرے پر نظر ڈالی، دھواں بند پردے اور وہ آدمی جو صوفے کے ساتھ جیسے جڑا ہوا تھا، پھر وہ خاموشی سے باہر چلی گئی تھی اور دروازہ کھلا رہ گیا تھا، مگر کمرہ پہلے سے زیادہ بند محسوس ہونے لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس بار قدموں کی آواز میں جھجک نہیں تھی، بس ہلکی سی جلدی تھی۔ راشدہ بیگم ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہی مانوس شفقت تھی جو برسوں کی عادت سے خود بخود آ جاتی ہے۔ جبران نے انہیں دیکھتے ہی سگار ایک طرف رکھا اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ احترام کرنا اس پر لازم تھا، آخر کو اس کے مرحوم چاچو کی بیوہ تھی۔ السلام علیکم، چچی اس کی آواز میں باقاعدہ احترام تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ کافی دیر سے بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کا ملازم بتا کر گیا آپ کام کر رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ وعلیکم السلام بیٹا، راشدہ بیگم نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے معذرت خواہ لہجے میں بولی، بہت معذرت چاہتی ہوں، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہ ٹرے میز میں رکھتے ہوئے بولی، خیر بیٹھو، کھانا کھاؤ، سفر کے بعد بھوک لگی ہوگی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، تم 5 سال بعد آئے ہو اور مکمل بدل گئے ہو۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے کہیں نہ کہیں دل میں سوچ لیا تھا کہ میری بچی ایسے ہی بیٹھی رہ جائے گی، لیکن اس کا شوہر کبھی اسے لینے نہیں آئے گا۔ آخر کو بڑی حویلی کے لوگوں سے ہمارا کیا رشتہ؟ ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی، مگر آج تم نے آ کر میرا مان بڑھا دیا ہے۔ ان کے لہجے میں محبت بول رہی تھی۔ جبران دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں کیوں نہ آتا؟ آپ میرے چاچو کی بیوہ ہیں، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں کہ بڑی حویلی کے لوگوں سے آپ کا رشتہ نہیں ہے؟ بلکہ آپ کا بہت گہرا رشتہ ہے، بس کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں رہے، لیکن جلد سمجھ جائیں گے۔ راشدہ بیگم بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، چہرے پر اداس مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر انہوں نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا تھا۔ سامنے ان کا داماد بیٹھا تھا جس کی ہر قیمت پر انہیں خاطر تواضع کرنی تھی۔ انہوں نے ٹرے کھول کر اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کھانا نکالنا شروع کیا۔ پلیٹ میں سالن ڈالتی ان کی آواز میں اپنائیت تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ تم بتاؤ بیٹا، سفر کیسا رہا؟ اتنی لمبی فلائٹ تھی، تم سیدھا یہاں آ گئے؟ پہلے حویلی چلے جاتے پھر یہاں آتے تو بہتر رہتا، میں بھی تھوڑا تمہارے لیے انتظام کر لیتی، مگر تم نے اچانک ہمیں خبر دی اور اچانک سے آ کر سرپرائز کر دیا۔ جبران نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور سادگی سے بولا، دراصل چچی میری فلائٹ مری ایئرپورٹ پر ہی لینڈ ہونی تھی، اسی لیے سوچا پہلے آپ سے ملاقات کر لوں۔ اس نے مختصر سا وقفہ لیا اور انہیں دیکھتے ہوئے مزید بولا، اور اسے بھی اپنے ساتھ لے لوں، پھر یہاں سے ڈائریکٹ چلا جاؤں گا آبائی حویلی۔ آپ جانتی ہیں وہاں جاتا تو دوبارہ مری کے لیے فلائٹ لینی پڑتی، بہت زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے آسان ہی کا راستہ اختیار کیا۔ راشدہ بیگم کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا، انہوں نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب بیٹا؟ تم آج اسے ساتھ لے جاؤ گے؟ ان کا لہجہ لمحے بھر کے لیے کام کیا تھا۔ وہ ایک ماں تھی، ایک ماں بھلا کیسے اپنی اولاد کو اپنے آپ سے جدا کر سکتی ہیں؟ جبران نے سر ہاں میں ہلایا، اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی جیسے یہ بات پہلے سے طے شدہ ہو۔ آپ کو داجی نے بتایا ہوگا، میں لندن سے ڈائریکٹ یہی آنے والا تھا، اس نے واضح انداز میں کہا، اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا تھا۔ اس میں آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں کہ آپ کی داجی سے بات نہیں ہوئی؟ راشدہ بیگم نے نظریں جھکا لیں، ان کے چہرے پر ہچکچاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اس بات کا ہرگز اشارہ نہیں دیا تھا کہ آپ آج ہی سے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ انہوں نے یہ ضرور بولا تھا کہ جبران کے آنے کے بعد ہر قیمت پر کبھی بھی وہ اپنی پوتی کو بلا لیں گے، اسی لیے میں تھوڑا حیران ہوں، اور بات کچھ اور بھی ہے۔ جبران کھانا کھاتے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ مغور دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید بولی، دراصل بیٹا وہ ابھی 16 سال کی ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی۔
بس میں اسی وجہ سے پریشان ہوں. رخصت کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تمہاری امانت ہے ہمارے پاس. جبران نے فوراً سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، ساتھ ہی بے یقینی بھی. بالغ نہیں ہوئی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے سوال دہرایا. مطلب اگر 16 کی ہے تو بالغ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرایا تھا. کیا اسے کوئی بیماری تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ اس کے دماغ میں یکدم کئی سوالات آ گئے تھے. راشدہ بیگم نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ چنتی ہوں. یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، انہوں نے آہستگی سے کہا. یہاں اکثر لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں. جبران نے پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر واپس ان کی طرف. اس کی آواز اب سخت ہو چکی تھی مگر قابو میں تھی. خیر، جو بھی مسئلے مسائل ہیں میں ہینڈل کر لوں گا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا. لیکن میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور امید کرتا ہوں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آخر کار وہ میرے نکاح میں ہے. ناشتہ بیگم کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی. ان کے چہرے پر کشمکش تھی، جیسے دل کچھ اور کہہ رہا اور زبان کچھ اور. پھر انہوں نے آہستہ سے سر ہلا دیا. اچھا ٹھیک ہے. ان کی آواز میں تھکن سی تھی. جیسا تمہیں مناسب لگے. میں کون ہوتی ہوں تم دونوں میاں بیوی کے درمیان بولنے والی؟ وہ ہمارے پاس تمہاری امانت ہے، تم بے فکر رہو. تمہاری امانت محفوظ ہی رہے گی. تم کھانا کھاؤ بیٹا، میں اس سے بات کر لوں گی اور اس کا سامان بھی باندھوں گی. پھر تم اسے لے جانا. میں بس ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اس لیے تھوڑا پریشان ہو گئی تھی. تم برا مت ماننا. جبران نے بس سر ہلایا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا. چونچ کی ہلکی سی آواز کمرے میں گونجی. راشدہ بیگم آہستہ آہستہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی. دروازہ بند ہوا تو کمرہ پھر سے بوجھل خاموشی میں ڈوب گیا تھا، جہاں کھانے کی خوشبو بھی کسی سوال کی طرح معلق تھی. جبکہ پیچھے جبران نے غور سے دروازے کو دیکھا تھا. نہ جانے کیوں اسے کہانی میں کچھ جول لگ رہا تھا. دوسری جانب بہار گل کا کمرہ سادہ تھا مگر کرینے سے سجا ہوا تھا. کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا پردے کو ہلکا سا جنبش دے رہی تھی. لکڑی کی الماری کا دروازہ کھلا تھا اور وہ فرش پر بیٹھی اپنے کپڑے تہہ کر کے اندر رکھ رہی تھی. ہر جوڑا احتیاط سے فولڈ کرتی جیسے ترتیب میں ہی اسے سکون ملتا ہو. باہر کہیں دور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں. شاید محلے میں کسی کے گھر مہندی کی تیاریاں چل رہی تھیں. بہاری کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. خیال رخشندہ کی مہندی کی طرف چلا گیا تھا. آج اس کی سہیلی کی منگنی تھی، جسے سوچ کر ہی اس کی روح کھل اٹھی تھی. ان کی سہیلیوں کے گروپ میں سب سے پہلے رخشندہ کی شادی ہو رہی تھی، اسی لیے ہر لڑکی خوشی منا رہی تھی. ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب چند لمحے بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا. اس کی ماں اندر داخل ہوئی. بہاری نے فوراً سر اٹھایا اور بول پڑی. امی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. آپ کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ ملازم کو بھیجا تھا آپ کو پیغام دینے کے لیے، آپ کو مل گیا تھا؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بے اختیار بولی. میں نے جو مہمان آئے ہیں نا ان کو چائے دے دی ہے، اور کوئی کام ہے یہ بھی پوچھ لیا ہے، مگر انہوں نے منع کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے جب کام ہوگا تو آواز دے دیں گی. ویسے امی، آپ کو تو کوئی کام نہیں ہے نا؟ کیونکہ میں رخشندہ کی طرف جا رہی ہوں. آج اس کی مہندی ہے. ہم سب سہیلیاں مل کر خوب شگا لگائیں گی. رات کو تیار ہوں گی اور آپ مجھے سرخی پاؤڈر لگانے سے بالکل منع نہیں کریں گی. میری سب سے قریبی دوست کی شادی ہے، میں کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کروں گی. راشدہ بیگم نے دروازہ آہستہ سے بند کیا. ان کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو بہارے نے کم ہی دیکھی تھی. وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آ گئی اور اسے دیکھتے ہوئے محبت باش لہجے میں بولی. آج اس کی مہندی ہے. انہوں نے بات دہراتے ہوئے کہا. اور میری بیٹی کی رخصتی. لمحے بھر کے لیے ان کا اپنا لہجہ بھی لڑکھڑایا تھا. جس اولاد کو پالنے کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں، آج اسے رخصت کرنے کا وقت آ چکا تھا. یہ خیال ہی انہیں عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا. ہر ماں کے لیے لمحہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بہارے کے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ وہیں گر گیا تھا. اس نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا، جیسے الفاظ سمجھ میں نہ آئے ہوں. امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ الجھن بھرے انداز میں بولی تھی. راشدہ بیگم اس کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی تھی. انہوں نے بہارے کا ہاتھ تھاما، مضبوطی سے مگر نرمی کے ساتھ. میں جانتی ہوں بہارے، تمہارے لیے سب بہت حیران کن ہے. ان کی آواز دھیمی تھی. لیکن بیٹا، یہی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. تمہیں بھی اس بات کا علم ہے. بہارے کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے حیران کن لہجے میں بولی. امی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر بولیں، کون سی حقیقت؟ میں الجھ رہی ہوں آپ کی باتوں سے. راشدہ بیگم نے ایک لمحے کو نظریں جھکا لیں، پھر بولی. جب تم 10 سال کی تھی تمہارے دادا ابو نے تمہارا نکاح تمہارے تایا کے بیٹے جبران سے کر دیا تھا. وہ اس وقت اپنی پڑھائی مکمل کرنے چلا گیا تھا، اس لیے تم میرے ساتھ یہاں آ گئی. لیکن اب وہ واپس آ گیا ہے اور تمہیں طلب کر رہا ہے، اور ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے.
بہارے نے ہاتھ کھینچ لیا. طلب کر رہا ہے؟ اس کی آواز کانپنے لگی. یہ کیسا مذاق ہے امی؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ دیکھیں مجھے اس طرح کے مذاق بالکل پسند نہیں ہے. ماں نے سر نفی میں ہلایا. نہیں لاڈو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ آہستگی سے بولی. آج تمہیں رخصت کر کے وہ تمہیں اپنے ساتھ آبائی حویلی لے جائے گا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ تمہاری زندگی ہے اور زندگی اسی کا نام ہے. بہارے کے آنسو خود بخود بہنے لگے تھے. لیکن امی، میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا. رخشندہ کی شادی اس کے بڑے ہونے کے بعد ہوئی ہے. میں تو ابھی بڑی بھی نہیں ہوئی، بالغ بھی نہیں ہوئی. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ راشدہ بیگم نے اس کے آنسو پونچھے. ہاں لاڈو، میں جانتی ہوں. ان کے لہجے میں بے بسی صاف تھی. لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے شوہر کی ڈیمانڈ کے آگے میں بے بس ہوں. تم اس کی امانت ہو میرے پاس. بہارے نے ماں کے گھٹنوں میں سر رکھ دیا تھا. نہیں امی، مجھے نہیں جانا. وہ سسکتے ہوئے بولی. پلیز مجھے مت بھیجیں، مجھے آپ کے بغیر رہنا نہیں آتا ہے. راشدہ بیگم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا. خاموش ہو جو بچے، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی. تمہیں جانا پڑے گا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. بہارے نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے سکے. وہ خاموش ہو گئی تھی، آنکھیں خالی، جیسے اچانک اس کے سارے خواب اسی کمرے کی دیواروں میں قید ہو گئے ہوں. باہر مہندی کی ہنسی کی آوازیں اب اسے بہت دور، بہت اجنبی لگ رہی تھیں. شام کے ٹھیک 4 بج رہے تھے. ایئرپورٹ کی عمارت روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر اس روشنی میں بھی ایک اجنبیت سی تھی. اندر باہر آتے جاتے لوگوں کا شور، اعلانات کی گونجتی آوازیں، ٹرالیوں کی پہیوں کی کھرکھراہٹ، سب کچھ مل کر ایک بے چین سا ماحول بنا رہا تھا. بہارے گل جبران ان کے بالکل قریب کھڑی تھی. اس کے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے اور آنکھیں مسلسل ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، جیسے کسی شناسا چہرے کی تلاش ہو یا شاید کسی معجزے کی امید. اچانک جبران نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اس کے لمس وہ چونک سی گئی. جبران نے ذرا جھک کر اس کی طرف دیکھا. کیا ہوا؟ اس کی آواز نرم تھی. اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ کوئی بات ہے؟ بہارے نے اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں صاف خوف تھا. میں آج سے پہلے کبھی ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھی. اس کی آواز مدھم تھی. اسی لیے ڈر لگ رہا ہے. جبران ہلکا سا مسکرایا. ارے بس اتنی سی بات ہے. تم اکیلی تھوڑی ہوگی وہاں، تمہارے ساتھ اور بھی کئی پیسنجر ہوں گے. پھر ذرا توقف کے بعد بولا. اور سب سے بڑی بات، میں تمہارے پہلو میں ہی بیٹھا ہوں گا. پھر کس بات کا ڈر؟ پہلی گفتگو سے مختلف اس کا لہجہ کافی نرم تھا. بہارے نے سر جھکا لیا. اس کی انگلیاں جبران کے ہاتھوں میں ذرا اور سمٹ گئی تھیں. میں آپ کے ساتھ ابھی نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے آہستہ سے کہا. مجھے بہت خوف آ رہا ہے. میں حویلی کے کسی بھی شخص کو نہیں جانتی. امی کے بغیر میں کیسے رہوں گی وہاں؟ جبران نے ایک لمحے کو اس کی بات سنی، پھر قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا. جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اسے اکیلے رہنا پڑتا ہے. یہی دنیا کا دستور ہے. اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ کہہ تو نہیں رہا. میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارے لیے کھڑا ہوں. بہارے نے نظریں اٹھائیں، لیکن حویلی کے مکین اس کی آواز میں لرزش تھی. وہ سب میرے خون کے رشتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اس لیے امی کو ان لوگوں نے نکال دیا تھا. جبران کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی. اس نے قدرے گہری سانس لی. ایسی بات نہیں ہے، وہ آہستہ مگر واضح انداز میں بولا. تمہارے بابا نے دوسری شادی کی تھی، حالانکہ ان کی پہلی بیوی اور بچے موجود تھے. اسی وجہ سے تمہاری ماں کو قبول نہیں کیا گیا. بہاری نے چون کر اس کی طرف دیکھا. مگر اب حالات بدل گئے ہیں. جبران نے بات جاری رکھی. اب تو میری بیوی بن کر اس گھر میں جا رہی ہو، اس گھر کی بیٹی بن کر نہیں، بلکہ بہو بن کر. اس کے لہجے میں اعتماد تھا. پھر کوئی کچھ نہیں بولے گا. وہ ذرا قریب ہوا. اور سب سے بڑی بات، اگر مجھے لگا کہ تم واقعی پریشان ہو، اس نے 2 ٹوک کہا، تو میں تمہیں لے کر الگ گھر میں چلا جاؤں گا. میں آزاد انسان ہوں، زندگی اپنی مرضی سے جیتا ہوں، تو میں قید نہیں کروں گا. بہارے کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اب اس میں گھبراہٹ کی بجائے سننے کی کیفیت تھی. اس لیے تم بے فکر رہو، جبران نے نرمی سے کہا، اور خود کو مطمئن کر لو. ہم آرام سے شہر پہنچ جائیں گے. اعلان کی آواز فضا میں گونجی. فلائٹ کے لیے بورڈنگ کال ہونے لگی. بہارے نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد دیکھا. اجنبی چہرے، اجنبی راستے، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا. وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر دل کے اندر جو طوفان تھا وہ اب کچھ تھم چکا تھا. خوف بری طرح ختم نہیں ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ اب ایک کمزور سا سہارا بھی جڑ گیا تھا، جس نے اسے قدم آگے بڑھانے کے قابل بنا دیا تھا. رات گہری ہو چکی تھی. شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں،
اور حویلی کے دروازے کے باہر سناٹا کسی دبے ہوئے شور کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ ٹیکسی پارچ میں آ کے رکی تو انجن کی آواز سبھی خاموشی میں ایک لمحے کو زیادہ تیز محسوس ہوئی۔ جبران نے کسی کو جگانے یا اطلاع دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ سادہ رہے، بغیر تماشے کے۔ بہار گل نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں اور گرفت میں بے اختیار لرزش تھی۔ وہ پچھلی دفعہ جس طرح ذلیل ہو کر یہاں سے نکالی گئی تھی، وہ لمحہ ہرگز نہیں بھولی تھی۔ اس ننھے ذہن میں آج تک وہ باتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو حویلی کے مکین نے ان دونوں ماں بیٹی کے لیے بولی۔ جبران نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے ڈرو مت، کوئی کچھ نہیں بولے گا، اترو گاڑی سے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ بہارے نے سر ہلا، گہری سانس لی اور آہستہ سے گاڑی سے اتر آئی۔ دونوں ایک ساتھ اندر کی طرف بڑھے۔ قدموں کی آواز سنگمرمر کے فرش پر ہلکی سی گونج بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک فضا ایک چیختی ہوئی آواز سے لرز گئی۔ خبردار! آواز تیز کام تھی اور زخم دار تھی۔ جس لڑکی نے اس حویلی میں قدم رکھا، میں ابھی کے ابھی اپنی جان دے دوں گی۔ بس بہت ہو گیا تماشا، اب مزید میں اس تماشے کو بڑھاوا نہیں دوں گی۔ رک جائے ہیں۔ دونوں چوم کر دائیں جانب مڑے۔ فیروزہ بیگم سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور کڑائی کے قریب ایک چھری تھامی ہوئی تھی۔ منظر یکدم ساکت ہو گیا تھا۔ بہارے سہم کے جبران کے پیچھے ہو گئی تھی۔ اسے انہی سب چیزوں کا ڈر لگ رہا تھا اور وہ ڈر اب حقیقت کا روپ دھاڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جبران فوراً آگے بڑھا اور بکلائے ہوئے انداز میں بولا، چچی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور التجا دونوں شامل تھے۔ چھری ہٹا دیں، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، پلیز ایسا مت کریں۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ فیروزہ بیگم ہچکیوں کے درمیان بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خود کو ختم کر کے ہی دم لوں گی۔ جب اس گھر میں میری کوئی اوقات ہی نہیں تو میں کیوں زندہ رہوں؟ ان کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر مر گیا ہے، میں بھی مر جاؤں گی، میں خود کو جینے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ جبران ہی قدم اور قریب جا کر کہا، خدا کے لیے چھری ہٹا دیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے مت کریں۔ وہ 5 سال بعد حویلی آیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے پیاروں سے مل کر خوش ہونے کا تھا، لیکن اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اس کا استقبال اس طرح کیا جائے گا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ ایک اور آواز ابھری۔ سعدیہ بیگم تیزی سے باہر آ گئیں، نظر سیدھی اپنی بیٹے پر جمائی اور تڑپ کر بولی، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ ان کا لہجہ سخت تھا کہ تم اس لڑکی کو ابھی رخصت کروا کر نہ لاؤ۔ تمہیں ضرورت کیا تھی؟ میں گھر کے بڑوں سے بیٹھ کر بات کرتی، تسلی سے تمام کارروائی ہوتی، لیکن تم نے جلد بازی کر کے اچھا نہیں کیا۔ اب نتیجہ دیکھ رہے ہو تم۔ میرے وہ فوراً فیروزہ بیگم کی طرف مڑی۔ فیروزہ، میرا بچہ کتنے سالوں بعد لندن سے واپس آیا ہے، تم کیوں اسے تکلیف دے رہی ہو؟ خدا کے لیے چھری کو ایک طرف رکھ کر میری ممتا کے بارے میں سوچو۔ فیروزہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، بھابی اپنے بیٹے سے کہیں اس سوغات کو لے کر یہاں سے چلا جائے۔ یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ اگر یہ یہاں آئی تو میں خود کو مار لوں گی۔ مجھے آپ کی ممتا کا احساس ہے، اسی لیے میں نے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن اگر اس نے میری تڑپ کا احساس نہیں کیا تو یہ میرا وہ روپ دیکھے گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جبران نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی تھیں، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر صاف لہجے میں بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس نے بات کو وہیں روک دیا تھا۔ وہ جانتا تھا پیچھے کھڑی لڑکی ڈر رہی ہوگی۔ وہ بلا وجہ اس کے دماغ میں الٹی سیدھی کوئی بات نہیں بیٹھنے دینا چاہتا تھا۔ وہ مزید بولا، میں اسے لے کر فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا، آپ چھری ہٹا دیں، بلا وجہ آپ کو چوٹ لگ جائے گی، میں یہ نہیں چاہتا۔ اسی دوران شور سن کر حویلی کے مکین آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے تھے۔ سرگوشیاں، حیرت بھری نظریں اور سوالیہ چہرے سب ایک ساتھ۔ جبران نے ایک نظر فیروزہ بیگم پر ڈالی، پھر بہارے کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی خاموش کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے۔ اس نے بہارے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ مجھے اگر اندازہ ہوتا، اس کی آواز دھیمی مگر واضح تھی، تو میں کبھی بھی تمہیں یہاں نہیں لاتا۔ پھر بغیر رکے بولا، چلو یہاں سے، میں اب یہاں ایک لمحہ نہیں رکوں گا۔ وہ ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرا، بہارے کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حویلی کے دروازے کے پیچھے رہ جانے والا شور، آنسو اور الزامات اس کے قدموں کے ساتھ پیچھے چھوٹتے گئے تھے، اور رات کی خاموشی نے دونوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ وہ اس لیے سیدھا فلیٹ پر آیا تھا جو حویلی کے لڑکوں کے ہمیشہ استعمال میں رہا تھا۔ جب بھی کوئی حویلی سے شہر کی جانب آتا تھا، رات کو یہیں ٹھہرتا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی ساری آوازیں جیسے ایک دم پیچھے رہ گئی تھیں۔ اندر ہلکی سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی اجنبی جگہ پر قدم رکھتے ہی انسان کو گھیر لیتی ہے۔
جبران نے لائٹس آن کی۔ چھوٹا سا مگر صاف ستھرا فلیٹ تھا، سادہ فرنیچر، دیواروں پر کوئی خاص سجاوٹ نہیں، بس ایک عارضی ٹھکانہ تھا۔ بہارے گل دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی، نظریں فرش پر، جیسے اب بھی حویلی کے مناظر اس کے ذہن سے نکل نہ پا رہے ہوں۔ جبران نے کوٹ اتارتے اس کی طرف دیکھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس کی آواز میں واقعی ندامت تھی۔ میری وجہ سے تمہیں اتنا کچھ سننا پڑا، بلا وجہ کا ڈرامہ دیکھنا پڑا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہاں پر یہ سب ہونے والا ہے، میں تمہیں کبھی نہیں لے کر جاتا۔ میں سمجھا تھا فیروزہ چچی پرانی باتیں بھول چکی ہوں گی۔ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تو تمہارے دل میں برائیاں جو انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی سب نکال دی ہوں گی، لیکن میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ میرے جانے پر وہی سب مجھے دوبارہ دیکھنے کو ملے گا۔ بہارے نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ میں ذہنی طور پر کہیں نہ کہیں تیار تھی، مجھے پتا تھا بڑی امی اس طرح کا رویہ ضرور رکھیں گے۔ بابا اکثر بتاتے تھے بڑی امی غصے کی بہت تیز ہیں۔ امی یہی کہتی تھیں تمہیں آبائی حویلی میں مسئلے مسائل صرف انہی سے ہوں گے۔ امی کی بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر ڈر ابھی بھی موجود تھا۔ جبران ایک لمحے کو چونکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ اپنی ماں کی سوتن کو بڑی امی کہہ رہی ہوں؟ بہارے نے قدرے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، بابا کہتے تھے کہ میری جو پہلی بیوی ہیں تم اسے بڑی امی کہنا، تب سے میں انہیں بڑی امی ہی کہتی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ منہ پر کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، لیکن پیٹھ پیچھے ہم انہیں اسی طرح ہی مخاطب کرتے ہیں۔ جبران نے سر ہلایا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، وہ ذرا نرم لہجے میں بولا۔ یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ میں بنا دوں تمہارے لیے؟ بہارے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آپ ایک کام کریں، پہلے آپ آرام کر لیں، اس نے خیوط سے کہا۔ امی بتا رہی تھی کہ آپ لندن سے سیدھا ہمارے یہاں آئے، پھر مجھے لیا، اور اب یہاں آ گئے۔ یہاں بھی آپ کو آرام نہیں ملا، الٹا تماشا دیکھنا پڑا۔ اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ آپ آرام کر لیں، میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ سامان ہے نا گھر میں؟ جبران نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک لمحے بعد سوالیہ انداز میں بولا، تو تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ بہارے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں، مجھے سب کچھ آتا ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ گاؤں میں لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں ہی ہر چیز سکھا دی جاتی ہے، تاکہ اگر وقت سے پہلے ان کی شادی ہو جائے تو اپنے گھر میں خوش رہیں۔ اس نے نظریں جھکا کر جیسے کوئی سنی سنائی بات دہرا دی ہو۔ میں نے سنا ہے شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ جبران یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں تھکن بھی تھی اور حیرت بھی۔ اچھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر دال چاول رکھی ہوں گے، وہی بنا لو، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ بہارے نے فوراً سر ہلایا۔ جی ابھی بنا دیتی ہوں۔ جبران بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر ڈالی۔ بہارے ابھی وہیں کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب خوف کی بجائے کسی حد تک اطمینان تھا۔ وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ برتنوں کی ہلکی سی آواز فلیٹ میں پھیل گئی۔ بیڈ روم میں داخل ہو کر جبران نے بستر پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ باہر چھوٹے سے کچن میں بہارے دال دھونے لگی۔ پانی کے بہاؤ کی آواز میں پہلی بار اسے یہ جگہ بالکل اجنبی نہیں لگی تھی۔ فلیٹ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں حویلی جیسی سختی نہیں تھی، بس ایک نیا آغاز جس کا راستہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ کھانا بن جانے کے بعد اس نے ایک دفعہ دروازے پر دستک دی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے اٹھانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اتنا لمبا سفر وہ طے کر کے آیا تھا۔ وہ اس کی نیند برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خود کھانا تناول کر کے دوسرے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ گھڑی 10 بجا چکی تھی جب جبران کی آنکھ کھلی۔ رات وہ محض آرام کی نیت سے اپنے کمرے میں گیا تھا، مگر تھکن اس قدر تھی کہ آنکھ لگ گئی اور پھر کھل نہیں سکی۔ اس نے فوراً اٹھ کر فریش ہونے کا اہتمام کیا۔ ٹھنڈے پانی کے قطرے سر کا بوجھ کم کیا تھا۔ تولیہ کندھے پر رکھے وہ باہر آیا تو فلیٹ میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ بہارے جاگ رہی ہوگی، مگر فلیٹ میں غیر معمولی خاموشی دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ اس کی نظر سیدھی کچن کی طرف گئی۔ چولہا بند تھا، برتن دھلے ہوئے، سنک خشک جیسے صبح بہت پہلے سے سب کچھ سمیٹ دیا گیا ہو۔ لاؤنج بھی صاف ستھرا پڑا تھا، بھی سیدھی صوفوں پر شکن تک نہیں تھی۔ اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی نے جگہ بنائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر بہارے کہیں نظر نہ آئی۔ پہلی بار اسے فکر ہونے لگی تھی، آخر وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟
نگاہ دوسرے کمرے کے دروازے پر جا ٹھہری۔ وہ بے اختیار اس طرف بڑھا تھا اور اس نے ہلکے سے دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ دستک دی، اس بار قدرے زور سے۔ بہارے گل؟ پھر ذرا بلند آواز میں بولا، کیا تم جاگ رہی ہو؟ خاموشی بدستور قائم رہی۔ بے چینی آوازیں تھیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ بہاریں بستر پر بیٹھی تھی، چادر اپنے گرد اس طرح لپیٹے جیسے خود کو سمیٹنا چاہتی ہوں یا کسی چیز سے چھپا لینا چاہتی ہوں۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور چہرہ زرد پڑا تھا۔ جبران فوراً آگے بڑھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز نرم مگر پریشان تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس طرح چادر کیوں لپیٹی ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ بہارے نے نفی میں سر ہلا۔ آنسوؤں کے بیچ آواز بامشکل نکلی۔ میرے کپڑے خراب ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، سامان آپ بڑی حویلی میں چھوڑ آئے تھے۔ اس کے لہجے سے صاف معلوم ہو رہا تھا بات کچھ اور ہے لیکن بیان کچھ اور کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ جبران نے فوراً کہا، کپڑے خراب ہو گئے تو رونے کی کیا بات ہے؟ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ابھی جملہ مکمل کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر چادر کے کنارے پر پڑی۔ ایک لمحے میں اسے بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کی آواز خود بخود دھیمی ہو گئی۔ اس نے انگریزی میں نہیں پوچھا بلکہ اردو میں پوچھا تھا تاکہ اسے سمجھ میں آ سکے۔ بہاریں بری طرح کام گئی تھی، شرم سے سر جھک گیا تھا، آنسو اور تیز ہو گئے تھے۔ اس نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ جبران ایک لمحے کو خاموش رہا۔ تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ تم ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، اس نے آہستہ کہا، اور یہ بات تم نے ایئرپورٹ پر بھی مجھ سے کہی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ جانتا تھا یہ موقع ان سوالوں کا نہیں ہے مگر دماغ میں الجھن بھر چکی تھی۔ اس کا جواب اسے ہر قیمت پر چاہیے تھا۔ بہاریں ہچکی لیتی ہوئی بولی، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہو گیا۔ رات کو کام کر کے جب میں کمرے میں آئی تو ٹھیک تھی، صبح فجر کے لیے جاگی تو یہ ہوا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میں نماز بھی نہیں پڑھ پائی۔ امی نے کہا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو نماز نہیں پڑھنا۔ میرا دل بہت عجیب ہو رہا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس خاموشی میں نہ الجھن تھی نہ ناراضی، بس سوچ۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، اچھا تم پریشان مت ہو۔ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے بات واضح کی، میں اپنی والدہ کو بلا لیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دیں گی اور تم ٹینشن مت لو، میں ہوں نا۔ اور شاید ٹھنڈے علاقے کی وجہ سے تم بالغ نہیں تھی، یہاں آتی ہوگی، یہ اچھی علامت ہے۔ تمہاری امی اسی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی اور مطمئن ہو جائیں گی۔ بہاری نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا مگر پھر فوراً جھکا لی۔ اسے گھبراتا ہوا دیکھ کر وہ ایک بار پھر بولا، تم کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ اتنا سٹریس کس بات کا لے رہے ہو؟ لڑکی کوئی غلط بات نہیں ہے، جبران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بلکہ بہت اچھا ہوا ہے۔ تمہاری ازدواجی زندگی شروع ہونے سے پہلے تم بالغ ہو گئی۔ اس نے مختصر سا توقف کیا۔ میں فون کر کے آتا ہوں، امی آ جائیں گی تو تمہاری مدد ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے تم میرے سامنے گھبراؤ گی، شرماؤ گی، ان سے کھل کر اپنی تکلیف بیان کر دینا۔ وہ تجربے کار ہیں، تمہیں اچھی طرح ہر شے کے بارے میں سمجھا دیں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے سادگی سے سر ہلا دیا تھا۔ مجھ سے کیا بتاتی کہ ابھی اس کا بیٹھنا بھی محال ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتی بہاریں نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سسکیاں اب قابو میں نہیں رہی تھی۔ فلیٹ کی خاموشی میں اس کے رونے کی آواز دب گئی تھی مگر اس کے دل میں اٹھا خوف اور شرمندگی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک درد سے روتی رہی اور پھر روتے روتے کب سوئی اسے خود علم نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ بالکنی کے شیشے سے اندر چھن رہی تھی۔ جبران صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، کونیوں پر جھکا جیسے ذہن کہیں اور اٹکا ہو۔ صبح کے بعد سے فلیٹ میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، باہری سوالوں سے بھری ہوئی۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا، پھر فون کی سکرین پر نظر ڈال کر رکھ دیتا۔ اسی لمحے دروازے کی بیل بجی۔ وہ فوراً اٹھا، دل میں ایک مانوس سی بے چینی کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ، چہرے پر سفر کی تھکن مگر آنکھوں میں ممتا کی چمک۔ جبران نے فوراً دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوتی اسے گلے لگا کر بولی، تمہیں ماں کا بالکل احساس نہیں ہے؟ پورے 5 سال بعد لندن سے واپس آیا اور تم ایک بار بھی مجھ سے گلے نہیں ملے، سیدھا سے لے کر یہاں آ گئے۔ ماں سے زیادہ اہم ہے وہ تمہارے لیے۔ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ ابھی ایسا قدم نہیں اٹھانا مگر تم نے میری بات سنی ہی نہیں۔ لندن سے ڈائریکٹ تم ان کے گھر چلے گئے، یہ کیا طریقہ ہے جبران؟ اس نے نرمی سے انہیں تھام کر الگ کیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایسی بات کر رہی ہیں جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ امی آپ نے حالات دیکھے تھے؟ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ اگر میں ایک لمحہ اور وہاں ٹھہرتا تو فیروزہ چچی خود کو نقصان پہنچا لیتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی پر کسی بھی قسم کا الزام آئے۔ وہ بہت کم عمر ہے، کچے دماغ کی مالک ہیں اور بے حد معصوم ہے۔ جس وقت ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا چاچو نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، تم جب لندن سے واپس آؤ تو میری بیٹی کو اپنا لینا۔
وہ کتنی بڑی ہو، اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لینا، اس کو ہر خوشی دینا جو میں نہیں دے سکا۔ اب میں کیسے اپنے مرحوم چچا کی بات کو نظر انداز کر دیتا؟ آپ خود سوچیں۔ سعدیہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا اور بولی، اور تم نے مجھے اتنی ہڑبڑی میں کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے بیگ نیچے رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہاری بیوی کو، سب خیریت ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر بولا، امی آپ برا نہ مانیں، میرے لیے بات عام ہے، میں لندن میں رہا ہوں۔ اس نے سانس لی، اسے طبیعت خراب ہے، پہلی دفعہ، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شاید انہی باتوں کی وجہ سے بہت گھبرا گئی، بہت رو رہی ہے اور ڈریسنگ کے لیے اس کے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ مجھے بھی کچھ اتنا خاص علم نہیں ہے، اس لیے میں مارکیٹ سے کچھ نہیں لایا، آپ دیکھ لیں جو سے چاہیے مجھے بتا دیں، میں لا دیتا ہوں۔ انہوں نے فوراً سر ہلا، ہاں ہاں میں سب کچھ لائی ہوں جو تم نے فون پر کہا تھا۔ پھر وہ فوراً بولا، کہاں ہے تمہاری بیوی؟ مل کر اسے سمجھا دیتی ہوں۔ ویسے عمر کیا ہے اس کی؟ کافی بڑی لگ رہی تھی، پہلی بار طبیعت کیوں خراب؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ وہ تھوڑا پریشان لہجے میں بولی تھی۔ جبران کچھ دیر خاموش رہا اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، 16 سال کی ہے لیکن بالغ نہیں تھی۔ اس کی والدہ کہہ رہی تھیں کہ ٹھنڈے علاقے کی وجہ سے وہاں پہ لڑکیاں اتنی جلدی بالغ نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی مسئلہ درپیش ہے۔ سعدیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ حیرانگی سے بولی، وہ بالغ نہیں ہوتی، تم اسے رخصت کروا کر کیوں لے آئے؟ ان کے لہجے میں فکر تھی، اگر تم اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بنا لیتے تو کتنا غلط ہو جاتا۔ حد کرتے ہو جبران، چچی کی بات کی اہمیت ہے لیکن کچھ دماغ سے بھی سوچا کرو۔ جبران نے فوراً بات کاٹ دی، امی مجھے عقل ہے۔ اس کی آواز میں خفگی یقین تھا، میں ایسا کبھی نہیں کرتا، میرا ارادہ شروع سے ہی تھا کہ جب تک بالغ نہ ہو اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اتنی عقل آپ کے بیٹے میں ہے، انسان ہوں جانور نہیں ہوں جو ایک معصوم لڑکی کی معصومیت اس سے چھین لیتا۔ پھر ذرا آہستہ سے بولا، خیر آپ اسے دیکھ لیں، اس کی تربیت شاید بہت زیادہ سخت ماحول میں ہوئی ہے، اگر درد برداشت سے باہر ہوا تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ مجھے کنڈیشن اس کی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، رو رہی تھی بہت زیادہ۔ سعدیہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ارے نہیں تم ٹینشن مت لو، انہوں نے تسلی دی، میں ہوں نا، میں ہاٹ واٹر باٹل لائی ہوں اور باقی سب چیزیں بھی ٹھیک ہو جائے گی، تم ٹینشن مت لو، میں کرتی ہوں کچھ۔ انہوں نے بیگ کی طرف اشارہ کیا، یہ وہی سامان ہے جو تم وہاں چھوڑ آئے تھے۔ جبران نے سر ہلا دیا، دل کا بوجھ کچھ کم ہوا، شکریہ امی۔ وہ بیگ اٹھا کر ایک طرف رکھنے والا تھا کہ سعدیہ بیگم پہلے ہی اس کی بیوی کے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ قدموں میں جلدی تھی مگر چہرے پر وہی ماں والی نرمی تھی۔ جبران بھی کھڑا انہیں جاتے دیکھتا رہا تھا۔ فلیٹ میں اب بھی خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں پہلی بار سہارا شامل ہو گیا تھا، ایسا سہارا جس پر وہ خود بھی بھروسہ کر سکتا تھا۔ کمرے میں پردے آدھے گرے ہوئے تھے اور دوپہر کی روشنی نرم سی لکیر بناتی ہوئی فرش پر پھیل رہی تھی۔ پنکھا ہلکی رفتار سے چل رہا تھا جس کی آواز میں ایک سست سا تسلسل تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلے ان کی نظر بستر پر پڑی۔ بہاریں گل گہری نیند میں تھی، چادر آدھی سڑک چکی تھی اور چہرے پر تگن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نیند اتنی گہری تھی کہ کمرے میں کسی کے آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ وہ قدم با قدم چلتی اس کے قریب آ گئی تھی، بیگ ایک طرف رکھا اور آہستہ سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ لہجہ اتنا نرم تھا جیسے ماں بچے کو جگاتی ہے، بہاریں اٹھو بیٹا، دیکھو کون آیا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتی ان کے چہرے پر نرم تاثرات آ گئے تھے، چاہ کر بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ سکی تھی، لیکن دوسری جانب کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ نیند نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا سا جھک کر نرمی سے اس کا کندھا ہلایا، اسی لمحے بہاریں چونک کر جاگی تھی، آنکھیں یکدم کھلی، سانس تیز ہوئی اور سامنے ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جو کہ اسے گھبراتا ہوا دیکھ کر وہ فوراً بولی، ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے، میں تمہاری ساس ہوں، رشتے میں تمہاری بڑی ماما بھی، یعنی تمہارے تایا کی بیوی، مجھ سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ بہاریں نے چند لمحے انہیں حیرت سے دیکھا، پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیسی آپ؟ آواز میں جھجک تھی مگر تہذیب پوری۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے سلام سے کافی متاثر ہو گئی تھی۔ وہ خوش اخلاقی سے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر ایک ہلکی سی سانس کے ساتھ بولی، کل تمہارا استقبال نہیں کر پائی۔ فیروزہ نے بلا وجہ گھر میں تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ ایسی باتوں میں انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، اگر اسے نقصان ہو جاتا تو اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا اور وہ اپنی حرکت پر کافی شرمندہ بھی ہے، لیکن ابھی تھوڑا وقت لگے گا، تم جب تک دعا کرو وہ تمہیں سمجھنے لگے، ورنہ اس طرح معاملات حل نہیں ہو سکیں گے۔ خیر وہ سب چھوڑو۔ بہاریں خاموشی سے سنتی رہی، نظریں نیچی تھیں۔ مجھے جبران نے بتایا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ بہاریں نے سر ہاں میں ہلا دیا، آنکھوں میں ابھی بھی ایک جھجک اور خوف تھا۔ اس کے جواب پر وہ ایک بار پھر نرمی سے بولی، اس میں ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً بولی، یہ بالکل فطری عمل ہے۔ انہوں نے بیگ اپنی طرف کھینچا،
میں تمہارے لیے ہاٹ واٹر بوٹل، چاکلیٹ اور بھی بہت سی ضروری چیزیں لائی ہوں. تم آرام سے استعمال کر سکتی ہو، جس کے ذریعے تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آرام بھی محسوس ہوگا. پہلی بار ہے اس لیے تم ڈر رہی ہو. عموماً اس عمر میں لڑکیوں کو کافی وقت ہو جاتا ہے، لیکن تم جس علاقے سے آئی ہو وہاں پر لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں. مجھے بھی تھوڑا بہت اس بات کا علم ہے. انہوں نے بات جاری رکھی. خیر اگر زیادہ درد ہو تو پین کلر لے لینا. ویسے اس معاملے میں دوائیوں کا زیادہ استعمال مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر درد برداشت سے باہر ہو تو ایک گولی لے لینا. زیادہ تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں، اپنی تکلیف تم اپنے شوہر کو بتا سکتی ہو. میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب تک تم اپنی تکلیف اپنے شوہر کو نہیں بتاؤ گی تو اسے کیسے معلوم ہوگا؟ چھپانے سے بہتر ہے اپنی ترتیب بول لی جائے. بہار نے ہلکی سی آواز میں کہا. جی. اور سب سے اہم بات، وہ قدر سنجیدہ مگر شفیق انداز میں بولی، تمہیں کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا شوہر بہت پڑھا لکھا ہے اور سمجھدار ہے. وہ تم پر آنچ نہیں آنے دے گا. اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ بہارے کے کندھے ذرا ڈھیلے پڑ گئے، جیسے کسی نے اندر کا بوجھ کم کر دیا. ان کی باتوں سے ہی اس کا کئی حد تک درد کم ہو گیا تھا. وہ کسی عورت سے اپنی تکلیف بتانا چاہتی تھی. ان کو بتا نہیں پائی تھی، لیکن وہ اس کے بتانے سے پہلے اس کی تکلیف کو بھانپ چکی تھی. سعدیہ بیگم مزید بولی. اور رہی فیروزہ کی بات، اس کی طرف سے بھی پریشان مت ہونا. بچے وہ مزید بولی، تمہارے بابا کے انتقال کے بعد وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اسی وجہ سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہیں. دل کا دکھ بعض اوقات انسان سے غلط کام کروا دیتا ہے. میں جانتی ہوں یہی دکھ تمہاری ماں کے سر پر بھی آیا ہے، لیکن وہ ایک سمجھدار، باشعور اور ایک محنتی عورت ہے. ایسی خواتین دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہیں جو اتنی کم عمری میں اتنا کچھ سنبھال لیتی ہیں. ایک بیٹی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ڈھلنے نہیں دیا، بلکہ ہمت کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کر رہی ہیں. انہوں نے بہارے کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا. میں نے تمہارے شوہر سے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک تم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ تمہارے نزدیک نہیں آئے گا. تمہیں آرام اور وقت دونوں ملیں گے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر جبران تمہاری بات نہیں مانے، تم اپنی بڑی ماما سے یعنی مجھ سے اپنی تکلیف بیان کر سکتی ہو. میں جبران سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں موبائل دے دے گا. اس کے ذریعے تم مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا. صحیح ہے؟ بہار نے شرم سے سر جھکا لیا تھا. جی. اس کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں اب خوف کی بجائے ایک ہلکا سا سکون تھا. کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی تھی، مگر یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی. پردے سے آتی روشنی پہلے سے زیادہ نرم لگ رہی تھی، اور بہار گل کے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگا کہ اس اجنبی جگہ پر بھی کوئی ہے جو اسے سمجھے گا، سنبھالے گا. وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی. ایک ہفتہ بیت گیا تھا. اس درمیان جبران نے اس کا بہت خیال رکھا تھا. ایک لمحے کے لیے بھی اسے بستر سے اترنے نہیں دیا تھا. کھانا بھی اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا. کئی دفعہ وہ دل ہی دل میں حیران ہو جاتی کہ ایسے کیسے اسے اتنا چاہنے والا مرد مل گیا، مگر پھر فوراً ہی شکر ادا کرتی تھی. آج معمول کا ہی دن تھا. کچن میں سورج کی نرم روشنی کھڑکی کے پردوں سے اندر آ رہی تھی. برتنوں کی ٹھنڈی دھات کی ہلکی چمک، چولہے پر ابلتا پانی اور خوشبو سے ماحول مہکتا ہوا لگ رہا تھا. بہار گل کٹی ہوئی سبزیاں اور مسالے ترتیب دے رہی تھی. ہاتھوں میں مہارت اور نظر محتاط، جیسے ہر قدم پر دھیان دینا ضروری ہو. اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی. پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے کنارے ٹیک لگائے جبران کھڑا تھا. ہاتھ میں کچھ نہیں، مگر چہرے پر معمولی مسکراہٹ تھی. وہ فوراً دھیما سا مسکرا گئی تھی. اس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار بولی، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. اس نے آہستہ کہا، کھانا بھی بن گیا ہے، برتن بھی دھو لی ہیں. اب میں اپنے لیے میکرونی بنا رہی تھی اور آپ اب آئے ہیں. آپ نے مجھ سے کہا تھا آج مجھے شہر بھی گھمانے لے کر جائیں گے. آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. وہ لاڈ سے بولی تھی. اسے ایک ہفتے کے درمیان اس نے اسے اتنا مان دیا تھا کہ اپنی ہر بات اس سے اب آرام سے کہہ لیتی تھی. جبران نے کچن میں قدم بڑھایا. قریب آ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، بس کام میں الجھ گیا تھا. اب یہاں نیا بزنس سیٹ کر رہا ہوں تو تھوڑی بہت پریشانی ہو رہی ہے. اس نے فوراً پوچھا، ہم اب کب حویلی جائیں گے؟ میرا بہت دل ہے لوگوں کے درمیان رہنے کا. میں اس طرح کبھی بھی تنہا نہیں رہی. جبران اسے اپنے قریب تر کرتے ہوئے سر ہلا. تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہر قدم پر کھڑا ہے. پھر تم تنہا کیسے ہوئی؟ بہار گل نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، راستہ بولی، مگر انسان کو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. سسرال ہوتے ہوئے میں اکیلی رہ رہی ہوں. جبران نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سسرال شوہر سے ہوتا ہے. جب تمہارے پاس تمہارا شوہر ہے تو تم نے سسرال کا کیا کرنا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نظریں نیچے کر کے کچھ نہیں بولی. جبران نے اسے تھوڑا سا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا اور صوفے پر بٹھا دیا. خیر چھوڑو ان باتوں کو. اس نے کہا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہاں بولیں، کیا بات ہے؟ بہارے نے دل میں ایک نرم سا جوش محسوس کیا. مسکرا کر جبران نے اپنی جیب سے ایک چھوٹے سے ڈبیا نکالا.
میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ ہماری ویڈنگ نائٹ ہوئی نہیں، میں نے تمہیں کوئی تحفہ بھی نہیں دیا۔ شادی ہو چکی ہے، کچھ تو بنتا ہے۔ اس نے ڈبیا کھولا تو اس میں ایک سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ بہارے گل کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی۔ جبران نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہا، یہ خوبصورت تحفہ میری خوبصورت بیوی کے لیے۔ شادی کی منہ دکھائی، اسے سنبھال کر رکھنا، بہارے گل نے خوشی سے چہک کر کہا۔ آپ کو پتہ ہے میری ایک خالہ ہے، ان کی شادی پر ان کے شوہر نے بھی ایسی انگوٹھی دی تھی، لیکن میری والی زیادہ پیاری ہے۔ جبران کھلکھلا کر ہنسا اور اسے قریب کرتے ہوئے کہا، تم بہت پیاری اور معصوم ہو، پتہ نہیں کیسے مل گئی مجھے۔ بہارے شرم سے سر جھکا گئی تھی، مگر دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کچن کی روشنی میں اس کا چہرہ نرم اور روشن لگ رہا تھا، اور جبران کے قریب ہونے کا احساس ایک گرم سا سکون دے رہا تھا۔ دونوں کے درمیان یہ لمحہ خاموشی میں بھی گفتگو کرتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے دنیا کا ہجوم اور پریشانی سب ایک لمحے کے لیے رک گئی ہوں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک ماہ بعد کمرے میں شام کی مدھم روشنی پردوں کی شیشیوں سے اندر گھس رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی کھنکی اور باہر سے آتی پرسکون سناٹے کی آواز ماحول میں سکون کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ بہارے گل بستر پر بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی، ہر حرکت میں ایک نظم اور دھیان تھا، جیسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی زندگی کی ترتیب تلاش کر رہی ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ فوراً رک گیا، قدم روک کر کمرے میں داخل ہوا۔ بہارے نے اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی، آنکھوں میں ایک نرم سا جوش اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ موجود تھی۔ وہ فوراً جگہ سے اٹھتے بولی، آپ کا میں کب سے انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر سے آئے ہیں آپ؟ جبران دروازے کے قریب آ کر مسکرا کر کہا، ہاں بس ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ تم بتاؤ دن کیسا گزرا؟ وہ ہلکی سی شرمندگی اور خوشی کے ساتھ بولی، دن تو اچھا گزرا ہے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ آج آپ کی امی آئی تھیں دوپہر میں اور میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے بھی لے کر آئی ہیں، جیولری، میک اپ، سب کچھ لائی ہیں۔ جبران نے سر ہلایا اور قریب آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، تم ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی جاری، جیسے دونوں اپنے دن کی تھکن اور خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ جمع کر رہے ہوں۔ پھر جبران اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ شاید تمہاری امی نے تمہیں بتایا، میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم ابھی اس عمر میں نہیں ہو کہ تمہارے قریب آ جاؤں، لیکن میں ہر زاویے سے احتیاط کروں گا، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ اگر تم مجھے اجازت دو گی تو ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ بولو، منظور ہے؟ بہارے گل نے سر ہلایا، آواز میں یقین کے ساتھ بولی، میں انکار کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ آپ مجھ پہ مکمل اختیار رکھتے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ جبران نے مسکرا کر کہا، تم اتنی پیاری اور معصوم کیسے ہو؟ آج کل کی لڑکیاں تو اتنی تیز ہوتی ہیں۔ بہارے نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بھی بہت اچھے انسان ہیں، ورنہ لندن میں رہنے والے اتنے اچھے کب سے ہونے لگے جو اپنی بیوی کی جان اور دل کا اتنا خیال رکھیں؟ جبران نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بے وقوف بیویاں جان نہیں ہوتی، بیویاں تو دل کا سکون ہوتی ہیں، جیسے تم میرا ہو۔ بہارے گل نے سر ہلایا اور دل میں سکون محسوس کرتے بولی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ جبران نے اس کے ماتھے پر نرم بوسہ دیتے ہوئے کہا، کل صبح ہم حویلی بھی جا رہے ہیں، میری فیروزہ چچی سے بات ہوگی، تمہارے آنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اتنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ ملا ہے۔ بہارے کے چہرے پر روشنی کی طرح خوشی پھیل گئی، وہ چہک کر بولی، سچ بتائیں، ہم حویلی جائیں گے؟ جبران نے سر ہلایا اور فوراً اسے گلے لگا لیا تھا۔ دونوں کے درمیان یہ لمحہ سکون، محبت اور اعتماد سے بھرا ہوا تھا۔ باہر سے ہوا کے نرم جھونکے پردے ہلانے لگے تھے، روشنی بستر پر نرم سایہ ڈال رہی تھی اور کمرے میں وہ خاموشی تھی جو مکمل سکون کی علامت تھی۔ وہ ایک دوسرے کی آغوش میں کھلکھلا کر ہنسے، دلوں میں بے حد راحت اور ایک دوسرے پر اعتماد۔ وقت کی رفتار جیسے رک گئی ہوں اور دنیا کے ہنگامہ خیزی سب دور ہو گئی ہوں۔ یہ پہلا مہینہ ختم ہوا، مگر ان کا رشتہ مضبوط اور محبت بھرا تھا، جو ہر مشکل، ہر پریشانی کے بعد زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ محبت، اعتماد اور احترام کی چھپی ہوئی طاقت نے ان دونوں کے لیے زندگی کے نئے باب کا آغاز کر دیا تھا۔ بے شک صبر انسان کو ہر اس مشکل سے نکال دیتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ ساری زندگی اس نے باپ کے پیار کو ترس کے گزار دی تھی، اب جا کر اس کو سکون اور راحت نصیب ہوئی تھی، کیونکہ صبر کرنے والوں کو خدا پسند فرماتا ہے۔